if there was another Umar, the flag of Islam would happen flying at every look and corner of the earth. آج تذکرہ ہے اس ہستی کا جن کی رفعت تو یہ ہے، فرمایا بروز قیامت ندا آئے گی کہ عمر فاروق کہاں ہے، اور فرمایا جائے گا اے ابو حفص یہ رہا تمہارا نامہ اعمال اور میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ آپ کا نام زمین پر عمر ہے اور آسمانوں پر فاروق ہے، اور عمر تو وہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ اور فرمانے حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ میں عمر کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں، عمر کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ He is one of the best chief administrator in the history of human mankind۔ آپ کا دور خلافت 3750 دن کم و بیش ہے، اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ ملت اسلامیہ کا بہترین عروج کا زمانہ ہے۔ آپ کے دور میں اکنامکس، سوسائٹی، کلچر، ملٹری، انفراسٹرکچر، کینالز اور اریگیشن سسٹم جیسے بہت سی چیزیں دریافت ہوئیں۔ یو ہیو اے گریٹ لیڈرشپ اسٹائل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی روب و دبدبہ سے بھی نوازا تھا، اور پروردگار عالم کی عظمت آپ کے دل پر غالب رہنے کی وجہ سے لوگ آپ سے مرعوب رہتے، اور آپ کے نام سن کر کفار تھر تھراتے، اور روم اور فارس جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں آپ کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر ملت اسلامیہ کا رقبہ تقریباً 22 لاکھ مربع میلز تھا، اور آپ کے دور میں 1036 شہر فتح ہوئے، اور فتح بیت المقدس is one of the most shining chapter of his goal era۔ کس طرح آپ ان کے شہر میں داخل ہوئے، اور جو وہ راہب تھا اور جو جرنیل تھا کس طرح اس نے اپنی پرانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ سن رکھا تھا، اور پوری انسانی تاریخ کے اندر انبیاء کے بعد کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آتا جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔ عرب کا ایک مشہور قول ہے الفضل من بشاہدۃ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے، فضیلت وہ ہے جسے نہ ماننے والا بھی مانے۔ امریکہ کا ایک اسکالر ہے مائیکل ایچارڈ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ۔ اس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم ترین آدمیوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ پہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اسی کتاب کے اندر اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اس نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمر جیسا نوجوان اسلام کو نہ ملتا تو اسلام عرب کے اندر ہی رہتا اور عرب سے باہر اسلام نہ پھیلتا۔ حالانکہ ہندوازم ایک بڑا پرانا مذہب ہے لیکن وہ ہندوستان کے اندر ہے، لیکن اگر عمر نہ ہوتے تو اسلام عرب کے اندر ہی رہتا اور پوری دنیا میں نہ پھیلتا۔ اور جب تحریک آزادی کے وقت برٹش امپائر جب داخل ہونے لگی تھی تو اس وقت لاہور کے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر تم اس سے آگے بڑھے تو چنگیز خان کا نام یاد رکھنا۔ جواہر لال نہرو نے کہا کہ یہ مسلمان بڑے عجیب ہے، حیرت کی بات ہے کہ مسلمان چنگیز خان کا نام لے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس عمر فاروق جیسی بڑی مثال موجود ہے۔ تو آج ان کا یوم شہادت ہے، ان کی سیرت پڑھیں اور ان کے لیے اصالِ ثواب